حکمران بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا، تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا۔ کے پی میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے اسپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے لوگ پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو۔ پی ٹی آئی کے نمائندے کے پی میں طالبان کو پیسہ دے رہے ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دعویٰ، بولے سابق دور میں ایک فاشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا، ہمیں امپورٹڈ کہنے والوں نے خود دہشت گردی امپورٹ کی۔ عمران خان نے ٹی وی پر کہا کہ اس نے طالبان کو یہاں لا کر بسایا، سانحہ اے پی ایس میں ملوث لوگوں کو پوچھے بغیر آزاد کیا گیا۔ اب قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلہ کر چکے کہ ملک میں آئین کی رٹ قائم کریں گے، آئین پاکستان کو نہ ماننے والوں کو میں، حکومت اور عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تحریک طالبان افغانستان ایک حقیقت اور تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عمران خان کو پارلیمنٹ میں واپسی کا مشورہ، کہتے ہیں عمران خان کی سیاست ان کو اور ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، ان کی جلد الیکشن کی ضد پوری نہیں ہوگی۔ شاہ محمود اور پرویز خٹک سمیت پی ٹی آئی کے ارکان بھی استعفے نہیں دینا چاہتے، 4 سال کے پیدا کردہ مسائل چند ماہ میں حل نہیں ہو سکتے، آگے بہتری آئے گی۔ بلاول بھٹو مزید بولے ایم کیو ایم سے اختلافات ہیں، آگے بھی ہوں گے، ہم چاہتے ہیں متحدہ کے ساتھ معاہدے کے تحت چلیں۔ وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی توثیق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملکی سلامتی اور امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، اقتصادی روڈ میپ معیشت بحال اور عوام کو ریلیف دے گا۔ کابینہ نے توانائی بچت پلان منظور کر لیا، ملک میں مارکیٹیں رات 8:30 بجے اور شادی ہالز 10 بجے بند ہوں گے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے حکمران پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، 8 ماہ میں معیشت کی تباہی کے بعد امپورٹڈ حکومت اپنی احمقانہ پالیسی سے دہشت گردی بھی مسلط کر رہی ہے۔ اسد عمر نے کہا پاکستان کی طاقتور اشرافیہ عوام کو حقیر سمجھتی ہے یا پھر خطرہ، اب ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے فیصلہ سازی کا اختیار عوام کو نہ ملے۔ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں سے متعلق پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر، ایوان وزیر اعلیٰ نوے شاہ رائے قائد اعظم میں تقریب، عمران خان اپنے خطاب میں اکنامک وائٹ پیپر جاری کریں گے، حماد اظہر کی قیادت میں پی ٹی آئی کور اکنامک گروپ معاشی مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کرے گا۔ معیشت کی بحالی کے لیے 10 سالہ منصوبے کی تیاری شروع، ذرائع کے مطابق حکومت کا پیٹرول پر لیوی ٹیکس 100 روپے فی لیٹر تک عائد کرنے پر غور، بجلی اور گیس کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی تجویز ہے، پلان میں بجلی اور گیس کی ترسیل اور تقسیم بھی محدود کرنے کی تجویز شامل، ڈالر کی قدر کو مصنوعی طریقے سے منجمد نہ کرنے اور مارکیٹ ریٹ پر چھوڑنے کا بھی فیصلہ ہوگا۔ ملک میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بے لگام، آٹا، مرغی کا گوشت، انڈے، دال، سبزی سب کچھ مہنگا، پشاور میں آٹا مزید مہنگا، 20 کلو مکس آٹے کا تھیلا 2650 روپے کا ہو گیا، سبسیڈائز آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں، فیصل آباد میں برائلر گوشت 540 روپے، کراچی میں 580 روپے کلو فروخت، 1 درجن انڈوں کی قیمت 300 روپے ہو گئی، سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس بھی قوت خرید سے باہر ہو چکے۔ ملک میں ڈالر کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، نئے سال کے ساتھ ایل سیز کھولنے کے دعوے بھی وفا نہ ہوئے، لیٹر آف کریڈٹ کی عدم فراہمی سے آٹو، ٹیکسٹائل، فارما اور دیگر انڈسٹریز میں کاروباری سرگرمیاں معطل ہونے لگیں، خرابی اقتصادی صورتحال سے صنعتکار شدید پریشان، بولے حکومت ڈالر کی خرید و فروخت پر سختی کے بجائے امپورٹ بل میں کمی لائے۔ دوسری جانب پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا سویابین جہازوں کی کلیئرنس نہ ہونے پر 5 جنوری سے ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین فوریکس ایسوسی ایشن کا ہنڈی حوالہ چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ، ملک بوستان بولے ہنڈی حوالہ کرنے والے آپریٹرز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے مگر ان کو چلانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، ہنڈی حوالہ سے پیسے کی لین دین کرنے والوں کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ حلقہ بندیوں پر اختلافات، ایم کیو ایم وفاق میں حکومتی اتحادی رہے گی یا نہیں، فیصلہ آج، جنرل ورکرز اجلاس میں کارکنوں کی رائے لی جائے گی، اجلاس کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق ایم کیو ایم کی اے پی سی بھی ہوگی، پی ایس پی کو بھی شرکت کی دعوت، ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کل ایک اور بیٹھک متوقع، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اسلام آباد روانہ ہو گئے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا جامپور کو ضلع بنانے کا فیصلہ، بولے ضلع بننے سے جامپور میں پائیدار ترقی ہوگی اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پرویز الہی سے صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک نے ملاقات کی۔ پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب حکومت کا ترقیاتی بجٹ کے استعمال کا نیا ریکارڈ، رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 249 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ استعمال ہو چکا۔ عمران خان، فواد چوہدری اور اسد عمر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جاری رکھی جائے، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کمیشن کو کارروائی کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا۔ عدالت عظمیٰ کی الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کے اعتراضات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ پارٹی کی تنظیم نون کی ذمہ داری مریم نواز کو سونپ دی گئی۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی مقرر کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے پارٹی صدر کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ رہنما نون لیگ محمد زبیر کا کہنا ہے ایم کیو ایم حکومت سے الگ نہیں ہوگی، کراچی کا میئر جیتنے والی جماعت کا ہوگا، ایم کیو ایم کو زبردستی میئر شپ نہیں دی جا سکتی۔ محمد زبیر مزید بولے پی ٹی آئی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو تنہا کرنا چاہتی ہے، موجودہ عسکری قیادت ادارے پر تنقید کو سختی سے لے گی۔ نان کسٹم پیڈ گاڑی سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس کو کل طلب کر لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت پوچھا، افسران بغیر تیاری عدالت کیوں آتے ہیں؟ گاڑی کسٹم کے پاس ہے یا ریلیز ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ملک میں آتی کیسے ہیں؟ کیا کوئی جیپ میں رکھ کر لے کر آتا ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مجوزہ منصوبے کی تفصیلات گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پیش کی گئیں۔ دکانداروں اور تاجروں پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی معاشی بحالی منصوبے کا حصہ۔ صوبوں کو منتقل کیے جانے والے فنڈز گیس اور بجلی کے شعبے میں لائن لاسز سے منسلک کر دیے جائیں گے۔ پیٹرول، بجلی اور گیس کی راشننگ کے ذریعے جاری کھاتوں کا خسارہ پورا کیا جائے گا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز، نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 449 رنز بنا کر آؤٹ، کیویز کی آخری وکٹ پر بڑی پارٹنرشپ، میٹ ہنری اور اعجاز پٹیل نے 150 رنز کی شراکت داری کی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4، آغا سلمان اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں لیں۔ پاکستان کی پہلی اننگز کا آغاز 2 وکٹیں 56 رنز پر گر گئیں۔ ملک میں سخت سردی کا راج، بلائی علاقوں میں یخ بستہ ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے۔ کوئٹہ اور دیگر شہروں میں معمولاتی زندگی مفلوج، زیارت میں ٹھنڈ کے باعث سڑکوں پر جمع پانی برف بن گیا۔ پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ ایئرپورٹس پر پروازوں اور ریلوے اسٹیشنز پر ٹرینوں کا شیڈول بھی تاخیر کا شکار۔ فیصل آباد میں دھند کے باعث متعدد گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ سرد موسم میں فیصل آباد کا شہری غریب طبقے کے لیے مسیحا بن گیا۔ ضرورت مندوں کو مفت گرم ملبوسات کی فراہمی، طریقہ بھی ایسا کہ ضرورت پوری ہو اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ مخیر حضرات مل کر ستیانہ روڈ فش فورم کے قریب گرم ملبوسات اور روزمرہ کے کپڑے رکھنے لگے۔ ضرورت مند بنا کسی ہچکچاہٹ کے لے جاتے ہیں۔